إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین اکرام، آج 1441 ہجری کے ذوالحج کی 4 تاریخ ہے اور سن 2020 کے جولائی کی 26 تاریخ اتوار کا دن۔ اعتراضات و جوابات کی قسط نمبر 10 پیش خدمت ہے۔ محترم سامعین اکرام، میں نے ایک پمفلٹ لکھا تھا۔ اس پمفلٹ کا نام ہے خصی جانور کی قربانی جائز نہیں، اس پر اعتراضات اور اس کا جواب، یہ اس کا نام ہے پمفلٹ۔ اس پمفلٹ کی شروعات میں نے ان الفاظ سے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قربانی کے جانور کے تمام اعضاء پورے و صحیح و سالم ہوں، ان میں کسی قسم کا عیب نہ ہو۔ پھر میں نے جانور کے اعضاء لکھے، یعنی نہ آنکھ میں، نہ کان میں، نہ سینگ میں، نہ ٹانگ میں، نہ بیمار ہو، نہ بہت زیادہ کمزور ہو، نہ لنگڑا ہو۔ یہ مسئلہ لکھ کر میں نے حدیثوں کے حوالے لکھنے سے پہلے لکھا ما اخذ، یعنی میں نے یہ مسئلہ ان احادیث مبارکہ سے لیا ہے یا اخذ کیا ہے۔ پھر حدیثوں کے نام لکھے، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، سند صحیح، یعنی میں نے جو یہ مسئلہ لیا ہے یہ میں کوئی حدیث لکھ کر اس کا ترجمہ نہیں لکھ رہا، میں نے ان حدیثوں سے یہ مفہوم لیا، یہ مسئلہ اخذ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس فرمان سے یہ معلوم ہوا کہ جانور کے تمام اعضاء صحیح و سالم ہوں، یہ لیا۔ اب اس پر اعتراض کیا ہے؟ ان احادیث مبارکہ سے لیا تو محترم سامعین کرام، میرے لکھے ہوئے اس پمفلٹ پر اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ عبدالحمید صاحب نے کتاب کا آغاز ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے سے کیا۔ کس پر؟ اچھا، کیا اعتراض؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اعتراض یہ ہے کہ عبدالحمید جو کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے تمام اعضاء پورے اور صحیح و سالم ہوں، یہ جو میری عبارت ہے اس پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ فرمان رسول کہاں ہے؟ آگے سوالیہ نشان، یعنی مجھ سے سوال کر رہے ہیں یہ جو آپ نے لکھا یہ کہاں ہے؟ محترم سامعین کرام، اس اعتراض کرنے والے کا پہلا اور الزامی جواب یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے نے لکھا ہے کہ عبدالحمید نے یہ لکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا۔ غور کریں کیا لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قربانی کے جانور کے تمام اعضاء پورے اور صحیح و سالم۔ مجھ پر یہ اعتراض کرنے والوں کی طرح میں بھی ان پر اسی قسم کے الفاظ سے اعتراض کر سکتا ہوں کہ میری لکھی ہوئی کتاب میں یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ میری کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اعتراض کرنے والے نے رسول اللہ کی جگہ نبی اکرم لکھ کر
میری طرف جھوٹ منسوب کیا یا نہیں کیا؟ یہ میں وہ جواب دے رہا ہوں جس قسم کے وہ جو اعتراض کرتے ہیں. تو ایسے تو اس پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے یہ بڑا کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ ہے. تو یہ الفاظوں کی جنگ ہے. میں اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ نام غلط ہے. محترم سامعین کرام، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ بھی ہیں اور جو ہے نبی اکرم بھی ہیں. یہ رسول اللہ بھی نبی اکرم بھی ہیں، میں مانتا ہوں ان کو. لیکن اگر میں اعتراض کرنے والے سے یہ پوچھوں کہ رسول اللہ یعنی رسول اللہ یا نبی اللہ، تو قرآن مجید اور احادیث میں لکھا ہوا آپ کو آسانی سے مل جائے گا. رسول اللہ لفظ یا نبی اللہ یا اس قسم کے الفاظ مل جائیں گے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم لکھا ہوا کس آیت یا کس حدیث میں ہے؟ تو آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس کا؟ اعتراض کرنے والا اس کے جواب میں جو طریقہ اپنائے گا وہی طریقہ جواب میرا بھی ہوگا. نمبر 2، محترم سامعین اکرام، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا ایک ادنا سا طالب علم بھی یہ بخوبی جانتا ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے چند اصول ہوتے ہیں، اور ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے: نمبر 1 عبارت النص، نمبر 2 دلالت النص، نمبر 3 اشارت النص. اس اصول کو سمجھنے کے لیے، یہ جو اشارت النص، عبارت النص یا دلالت النص، اس کو سمجھنے کے لیے میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پیش کرتا ہوں، تو پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کیسے سمجھا جاتا ہے. مثلا سورہ انعام کی آیت نمبر 65 ہے. اس میں آپ پڑھیں، وہ یہ کیا قرآن مجید میں ہے: قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. ہے انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. یہ تو ہے عربی. اب جی میں اس کا ترجمہ مثلا کرتا ہوں یا کسی کتاب پر لکھتا ہوں. ترجمہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج دے یا تمہیں فرقے فرقے بنا کر ایک دوسرے سے الجھا دے اور آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. آگے: اے رسول دیکھیے ہم کس طرح الفاظ بدل کر اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ لیں. اب یہاں پر الفاظ جو ہیں قل اور ہوا، اور یہاں پر لفظ ہے انظر. اب ان کے معنی میں نے کیے ہیں، قل کے معنی کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول آپ. ہاں، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ جو میں نے کیا ہے، اس پر اگر کوئی شخص اعتراض کرتے ہوئے یہ شور مچانا شروع کر دے کہ جی عبدالحمید صاحب نے تو اس آیت کے ترجمے کا آغاز ہی اللہ تعالی پر جھوٹ بولنے سے کر دیا ہے، وہ یہ کہ اس آیت مبارکہ میں یہ الفاظ کہاں پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول آپ. واقعی اس آیت میں یہ الفاظ تو نہیں ہیں، اس میں تو قل ہے. تو قل سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول آپ. یہ تو پھر کہنے والا کہے گا عبدالحمید نے جی یہ جو ہے آغاز ہی اللہ پر جھوٹ باندھ دیا. یہ کہاں ہے آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ ان الفاظ کی اس آیت میں عربی دکھائیں. اب مجھ سے اعتراض کرے جو الفاظ ترجمے میں کی ہیں ان کی عربی دکھائیں. اور اس کے علاوہ ترجمے میں یہ جو لکھا ہے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے، تو اللہ کہاں ہے؟ اس آیت میں اللہ تو لفظ ہے ہی نہیں، بلکہ یہاں پر تو ہوا لفظ ہے. اور آیت میں آگے عبدالحمید نے لکھا ہے اے رسول آپ دیکھیے.
لیکن آیت میں تو انظر لکھا ہوا ہے، لہذا عبدالحمید نے ترجمے میں اے رسول لکھ کر بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور قرآن مجید میں تحریف کر دی۔ یہ اس کا کوئی اعتراض اس قسم کا کرتا ہے تو پھر محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کے اس ترجمے پر اس قسم کا اعتراض کرنے والے شخص کے متعلق قرآن و حدیث کا ایک ادنا سا طالب علم بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرنے والا شخص جو ہے نا، یا تو جاہل ہے، قرآن و حدیث کے علم سے بالکل ناواقف، بالکل کوڑا ہے، یا اگر علم کے ہوتے ہوئے اس قسم کے اعتراضات کر رہا ہے تو پھر جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے گڑبڑی کر رہا ہے، کیونکہ لفظ کل میں یہی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیجیے، ہے بظاہر جو لفظ کل ہے، کل کہہ دیجیے، وہ قادر ہے۔ بھئی کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، کہنے والا کون ہے، کس سے کہا جا رہا ہے، اور وہ جو ہوا وہ کون ہے جو قادر ہے؟ تو یہ سب الفاظ اس کل میں سموئے ہوئے ہیں۔ تو کل میں یہی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے، اور لفظ ہوا جو ہے یہ بھی اسم ضمیر ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہی مراد ہے، اور لفظ انظر میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے ہی فرما رہا ہے کہ اے رسول، اے میرے رسول آپ دیکھ لیجئے۔ تو یہ الفاظ میں سے جو ہے اشارۃ النص، دلالت النص، عبارت النص، یہ ان اصولوں کے تحت یہ الفاظ میں سے یہ معنی نکلتے ہیں جو کہ ہر پڑھا لکھا انسان سمجھ سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، بالکل اسی اصول کے تحت میں نے بھی احادیث مبارکہ سے ایک مسئلہ اخذ کیا، مسئلہ لیا، اور اس مسئلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا۔ اسی لیے میں نے احادیث کے حوالے، یعنی جن احادیث مبارکہ سے میں نے یہ مسئلہ لیا ہے، ان احادیث مبارکہ کی کتابوں کے نام لکھنے سے پہلے میں نے ما اخذ لکھا ہے۔ شاید یہ اعتراض کرنے والے نے یہ ما اخذ لفظ نہیں پڑھا ہوگا، اگر پڑھ کر بھی اعتراض کر رہا ہے تو پھر گڑبڑی کر رہا ہے۔ تو اس احادیث کے نام لکھنے سے پہلے میں نے لکھا ہے ما اخذ، جس کا مطلب ہے کہ میں نے یہ مسئلہ ان احادیث مبارکہ سے اخذ کیا ہے یا لیا ہے، اور وہ حدیثیں کون سی ہیں؟ ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی، صحیح سند۔ اور اس مسئلے میں نے قربانی کے جانور کے اعضاء کے جو نام گنوائے ہیں، ان تمام اعضاء کے نام ان احادیث میں لکھے ہوئے موجود ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں، اور ان تمام اعضاء کے نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان تمام اعضاء میں کوئی عیب نہ ہو۔ پھر آپ الفاظوں کی یہ الفاظ کہاں ہیں؟ یعنی ہر ایک کا الگ نام لے کر بتایا تھا کہ ان میں یہ نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، دبلا نہ ہو، مطلب یہ تمام اعضاء جو ہے عیب نہ ہو۔ اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے۔ محترم سامعین کرام، میری اس کتاب کے ان الفاظ پر اعتراض کرنے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اعتراض کرنے والے لوگ کیا یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ جس جانور کے تمام اعضاء، جو اعتراض کیا اس نے، جو میں نے لکھا ہے، جس جانور کے تمام اعضاء پورے اور صحیح سالم نہ ہوں، سمجھے نا، پھر سن لیں، جس جانور کے تمام اعضاء پورے اور صحیح سالم نہ ہوں، یا کسی ایک عضو میں کسی قسم کا عیب ہو، یا جن اعضاء کا حدیث میں ذکر نہیں، مثلا اگر کسی بکری کا تھن کٹا ہوا ہے، یا کسی جانور کی دم یعنی پونچھ کٹی ہوئی ہے ہو، یا ناک کٹی ہوئی ہو، کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ اگر جائز ہے تو اس کی دلیل میں قرآن و حدیث پیش کریں، اگر جائز نہیں تو پھر بھی دلیل میں قرآن و حدیث پیش کریں۔ اعتراض کرنے والے
میرے اس سوال کے جواب میں جو طریقہ اپنائیں گے وہی طریقہ جواب میرا بھی ہوگا۔ یقیناً بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں نے کوئی حدیث لکھ کر اس کا ترجمہ نہیں لکھا، میں نے تو ایک جو ہے فہم کے مطابق وہ مسئلہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق تمام اعضاء جو ہیں جو میں نے گنوائے صحیح و سالم ہوں، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ ہاں، اللہ کے اگر تمام اعضاء میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عضو کی رعایت بخشی ہو کہ نہیں اس میں یہ خامی ہو تو آپ کر سکتے ہیں، تو پھر تو میری بات غلط ہو سکتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں بتایا کہ فلاں عیب ہو تو قربانی کر لو۔ تو یہ جواب اعتراض کرنے والوں کے ذمے ہے جو میں نے سوال کیا ہے۔ سوال پھر سن لیں کہ جس جانور کے تمام اعضاء پورے اور صحیح سالم نہ ہوں یا کسی ایک عضو میں کسی قسم کا عیب ہو یا جن اعضاء کا حدیث میں ذکر نہیں، مثلا اگر کسی بکری کا تھن کٹا ہوا ہو یا کسی جانور کی دم یا پونچھ کٹی ہوئی ہو یا ناک کٹی ہوئی ہو، کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کی دلیل میں قرآن و حدیث پیش کریں، اور اگر جائز نہیں تو پھر بھی دلیل میں قرآن و حدیث پیش کریں۔ اعتراض کرنے والے میرے اس سوال کے جواب میں جو طریقہ اپنائیں گے وہی طریقہ جواب میرا بھی ہوگا، یعنی وہی جواب دینے کا طریقہ میرا بھی ہوگا۔ یہ میں نے 2 مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ بات امید ہے کہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر اب بھی نہیں سمجھے، اتنا سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھے، تو پھر دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے ہٹ دھرم اور ضدی لوگوں کو حق ڈھونڈنے، حق سمجھنے، حق قبول کرنے، حق پر عمل کرنے، حق والوں کا ساتھ دینے اور حق کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی۔